أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور ہمارا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں کتاب الحج ہے، اور کتاب الحج میں ہمارا آج موضوع ہوگا صفا اور مروہ کے مابین سعی۔ یہ ہمارا موضوع ہے۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور وہ صفا مروہ کے مابین دوڑے گا، چلے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ صفا مروہ کا حکم کیا ہے۔ صفا مروہ کے مابین عربی میں تو ایسے لفظ ہوتا ہے السعی، یعنی کہ عین کے اوپر سکون، جزم، لیکن اردو میں سعی کہنا ذرا مشکل ہے، تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ سعی کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ لفظ چلے گا۔ تو صفا مروہ کے مابین سعی کی اہمیت کیا ہے، حکم کیا ہے؟ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک صفا مروہ کے مابین اس کا حکم یہ ہے کہ یہ رکن ہے۔ اور رکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو اگر نہیں ہوگی تو وہ چیز نہیں ہوگی جس کا وہ رکن ہے۔ صفا مروہ کس کا رکن ہے؟ حج کا۔ صفا مروہ کس کا رکن ہے؟ عمرے کا۔ اگر صفا مروہ کے مابین یہ 7 چکر نہیں لگائیں گے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا، اگر حج کر رہے ہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ رکن ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور صحیح موقف یہ ہے کہ یہ حکم امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، اور تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے۔ اچھا، کیسے پتا چلا ہمیں کہ یہ رکن ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے؟ اس بارے میں پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے جسے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اسعوا فإن السعی قد کتب علیکم، اے لوگو سعی کرو کیونکہ سعی تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ کتب علیکم، جیسے اللہ کہتے ہیں روزے تمہارے اوپر فرض کر دی گئے، وہاں پہ الفاظ کیا آیا؟ کتبہ، اور یہاں پہ بھی کیا کہا گیا؟ کتب علیکم۔ دوسرے نمبر پہ جو دلیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے مابین چکر لگائے۔ تو اس سے ایسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا لگتا ہے۔ پھر ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس بات پہ کہ وہ ان کے مابین چکر لگا لے۔ اب بتائیے ایسے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے؟ غیر ضروری ہے۔ ایسے پتہ چلا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کریں گے تو ثواب ہوگا، یہ نہیں کہا جا رہا یہ کرنا واجب ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ضروری ہے، یہ نہیں کہا گیا یہ فرض ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کر لیں گے تو گناہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ ڈرے نہیں، کر لیں، گناہ نہیں ملے گا۔
تو کیا اس ایت سے ہمارا مسئلہ پھر ثابت ہو رہا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ایک حدیث بھی جاننا پڑے گی جس کا اس ایت کے ساتھ تعلق ہے۔ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ بانجے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عروہ بن زبیر سیدہ عائشہ کے بانجے لگتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے لگتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے لگتے ہیں، اور زبیر بن عوام کے بیٹے لگتے ہیں۔ یہ اپنی خالہ سے پوچھتے ہیں، سیدہ عائشہ سے، کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ صفا مروہ کے مابین صحیح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کر لے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، یہ الفاظ کسی وجہ سے یوں آئے ہیں۔ اصل میں اسلام آنے سے پہلے کچھ لوگ صفا مروہ کے مابین صحیح کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، ان بتوں کی وجہ سے جو وہاں پہ موجود تھے۔ تو اسلام نے آ کر بتایا کہ اب وہ بتوں کا زمانہ گیا، اب تم صفا مروہ کی صحیح کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس میں صفا مروہ کی صحیح کا حکم بیان نہیں کیا جا رہا، فی الحال اس ایت میں اس پرانی سوچ کا خاتمہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب بت وہاں پہ موجود نہیں ہے، بت ذیل کر دیے گئے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ ضروری ہے یا غیر ضروری، تو سیدہ عائشہ نے اسی موقع پہ جب یہ وضاحت کی تو یہ کہا، ایک تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر چکر نہ لگائے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ چکر لگا لے تو گناہ نہیں ہے، یعنی کہ پرانی سوچ کا خاتمہ۔ اور جہاں تک حکم کا تعلق ہے، سیدہ عائشہ نے کہا، ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ ما لم یطف بین الصفا والمروہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مکمل نہیں کریں گے، نہ اس کے عمرے کو مکمل کریں گے جو صفا مروہ کے مابین چکر نہیں لگائے گا۔ سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا حج پورا نہیں ہوگا، اس کا عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں، اور نمبر ہے 1790 1790، اور مسلم شریف میں نمبر ہے 3080 3080۔ تفسیر طبری میں یہی روایت آئی تو وہاں پہ الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے، ما حج من لم یسع بین الصفا والمروہ، اس کا حج نہیں ہوگا جو صفا مروہ کے مابین صحیح نہیں کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ اب معاملہ واضح ہو چکا ہوگا کہ یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ اب مجھے تو یاد نہیں کہ میں آپ کو یہ چیز بتا چکا ہوں یا نہیں کہ حج کے ارکان کون سے ہیں اور عمرے کے ارکان کون سے ہیں، جن کے وہ چیزیں جن کے بغیر حج ہوتا نہیں، وہ چیزیں جن کے بغیر عمرہ ہوتا نہیں۔ پہلے عمرے کی طرف آ جائیں۔ نمبر 1 نیت، نیت کے بغیر تو عمرہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ یہ 3 عمرے کے ارکان ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے والدین آئے ہیں عمرے کے لیے، تو وہ احرام کی چادریں پہن کر گیا ہے تاکہ مسجد حرام میں طواف کی جگہ داخل ہونے سے مجھے انتظامیہ نہ روکے، کیونکہ میں نے چادریں پہنی ہوں گی، ان کو لگے گا کہ یہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عمرہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس نے چادریں پہن لی، اور مقصد اس کا کیا تھا کہ والدین کو خود طواف کراؤں گا، بوڑھے ہیں، ان کو خود صفا مروہ کی صحیح کراؤں گا کیونکہ بوڑھے ہیں۔ اب اس آدمی نے چادریں بھی پہنی ہیں، طواف بھی کیا ہے، طواف سے مراد بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے ہیں، صفا مروہ کے بھی ساتھ چکر لگائے ہیں، تو کیا اس کا عمرہ ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی عمرہ کرنے کی، اس کی نیت تھی صرف مدد کرنے کی۔
اگر یہ نیت یوں کرتا کہ میں اپنا عمرہ بھی کروں گا ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کروں گا تو دونوں کام ہو جاتے. تو اس لیے عمرے میں 3 ارکان ہیں جو آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اور حج میں 4 ارکان ہیں. 3 یہی نیت، طواف، صفا مروہ کی سعی، اور چوتھے نمبر پہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میدان عرفات میں جانا، وقوف. 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جانا، وقوف کرنا، یہ 4 ارکان ہیں. تو اس لیے ان کا خیال رکھنا ہے. اور صفا مروہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی ہم اب پاکستان آ چکے ہیں، انڈیا آ چکے ہیں، بنگلہ دیش آ چکے ہیں، صفا مروہ کی صحیح رہ گئی تھی. تو جواب کیا ہوگا پھر؟ جواب یہ ہوگا کہ آپ کا حج نہیں ہوا، آپ کا عمرہ نہیں ہوا، آپ واپس جائیں اور صفا مروہ کی صحیح کریں. اگر آپ کہتے ہیں جی اب کوئی طاقت نہیں ہے، پیسہ ختم، ویزا نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آپ محصر ہیں. محصر کا مطلب فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ، مکمل کریں بھی ایت، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی کہ اگر کسی کو حج عمرہ کرنے سے روک دیا جائے، رکاوٹ ڈال دی جائے، تو وہ کیا کرے؟ ایک جانور ذبح کرے اور اپنا احرام کھول دے. یعنی کہ حج اس کا نہیں ہوا، عمرہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ عمرے میں داخل ہوا تھا، حج میں داخل ہوا تھا، اب وہ عمرہ مکمل نہیں کرنا چاہ رہا، رکاوٹ پڑ گئی ہے، حج مکمل نہیں کرنا چاہ رہا، رکاوٹ پڑ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ایک جانور ذبح کرے. جانور بھی ذبح ہوگا اور حج بھی نہیں ہوا، عمرہ بھی نہیں ہوا. اگر اس کی مجبوری ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہے. تو یہ تھا جی صفا مروہ کی صحیح کا حکم. اب یہاں پہ ایک اور چیز کی وضاحت، اور وہ یہ کہ کیا صفا مروہ کی صحیح کے میں باوضو ہونا شرط ہے؟ طواف کے بارے میں کیا کہا تھا ہم لوگوں نے؟ کسی کو یاد آپ میں سے؟ جی کیا کہا تھا؟ یعنی کہ عام طور پہ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ طواف کے لیے وضو اتنا ضروری ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو طواف نہیں ہوگا. جی ہاں، شرط بھی کہا گیا ہے، واجب بھی کئی علماء کرام نے کہا ہے، لیکن صحیح موقف میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ طواف کے لیے وضو ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کیجئے. لیکن شرط کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ واجب کہنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن آپ یہ رسک نہ لیں، وضو کریں، کیونکہ اختلاف موجود ہے. لیکن اس سب کے باوجود اگر کبھی کسی نے طواف کر لیا یا طواف کے آخری چکر میں وضو ٹوٹ گیا، رش بہت زیادہ ہے، جیسا کہ رمضان کے آخری دنوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ حج میں 12 تاریخ کو ہوتا ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ باہر میں جاؤں گا تو وضو کرتے واپس آتے یہ تو میرے 4-5 گھنٹے لگ جائیں گے، اور آپ کی فلائٹ ہے مثال کے طور پہ اسی رات. تو اس قسم کی صورتحال میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے بغیر انشاءاللہ طواف درست ہے. لیکن جمہور علماء کرام کا موقف اور تھا، اور یہ چند علماء کرام ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے صفا مروہ کی سعی کا، تو وہاں پہ تقریباً علماء کرام کا اجماع ہے کہ وضو کے بغیر صفا مروہ کی سعی درست ہوگی. چنانچہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کون سے امام؟ ابن المنذر، جن کی کتاب ہے کس موضوع پہ؟ الاجماع کے موضوع پہ، جس کتاب میں انہوں نے علماء کرام کے اجماعات جمع کیے ہیں کہ فلاں مسئلے میں بھی علماء کرام کا اجماع ہو گیا، فلاں مسئلے میں بھی علماء کرام کا اجماع ہو گیا. سمجھے کتاب کا موضوع؟ سمجھے؟ اس کتاب میں کہتے ہیں وہ اجمعوا، اور علماء کرام کا اس بات پہ بھی اجماع ہے علی انہ ان سعی بین الصفا والمروۃ علی غیر طہر ان ذلک یجزئہ، کہ اگر کوئی آدمی صفا مروہ کی سعی بغیر وضو کے کرتا ہے تو اس کی سعی درست ہوگی.
یہاں پہ ایک تیسری چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ سعی کا آغاز کیسے ہوا. سعید رمل کے بارے میں آپ کو پتا ہے, رمل کا آغاز کس چیز سے ہوا آپ کو پتا ہے, بتایا جا چکا ہے, ذہن میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو اس کے پیچھے اسماعیل علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ام اسماعیل جن کے ہاجر, جن کو ہم اردو میں لا کے کیا بنا دیتے ہیں, ہاجرہ بی بی, ٹھیک ہے. ہاجر جو ہے یہ ان کا عمل ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنی وائف ہاجر اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کو مکہ میں چھوڑ آئے, جہاں پہ ان کے لیے عالی شان ہوٹل موجود تھا. ایسے ہی ہے؟ نہیں, کوئی چیز موجود نہیں تھی. کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے وہ لوگ شریعت کی بات کو مانتے تھے, نہیں سوچتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. بھائی آپ اپنی بیگم, عورت ذات, مسکین, کمزور اور دودھ پیتا بچہ اس کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کہاں؟ جہاں نہ کوئی کھانے کی چیز, نہ کوئی پینے کی چیز, اور ایسی جگہ پہ درندے بھی آ سکتے ہیں, کوئی بھی درندہ آ کے حملہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے حکم دے دیا, کہانی ختم. ہم اپنے بچوں کو مسجد میں نہیں بھیجتے, مدرسے میں نہیں بھیجتے پڑھنے کے لیے, دین پڑھنے کے لیے. کیوں؟ بیچارہ کھانے کا کیا بنے گا, پریشان ہوگا میرا بیٹا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں دیکھیے, چھوڑ آئے. اب بیگم پیچھے سے آوازیں دے رہی ہے کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے. ظاہر ہے دل میں تو وہ بھی پریشان ہوں گے, اللہ کے حکم پہ راضی بھی ہوں گے, ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوں گے. بالآخر ہاجر کہنے لگیں, کیا آپ نے اللہ کے حکم پہ ہمیں یہاں پہ چھوڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بالکل. تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اب اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہیں, لیکن جب عورت خود کچھ نہ کھائے, خوراک موجود نہ ہو, پانی موجود نہ ہو, کھانا موجود نہ ہو, تو دودھ کب تک آئے گا؟ اب اسماعیل علیہ السلام چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ماں سے کب برداشت ہوتا ہے, حالانکہ خود بھی بھوکی ہیں. اس کے باوجود بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے دائیں بائیں دوڑ رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں کوئی چیز مل جائے کھانے پینے کو. صفا پہاڑ پہ چڑھتی ہیں, مروہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں. ایک سائڈ پہ صفا پہاڑ ہے, دوسری سائڈ پہ مروہ پہاڑ ہے, اور بیچ میں وادی ہے, ہموار جگہ ہے. تو جب یہ وادی آتی ہے تو دوڑ لگا دیتی ہیں, اور باقی جگہ پہ بھی چل رہی ہیں, حتیٰ کہ ان کو آواز آئی. آواز کس جانب سے آئی؟ جہاں پہ کون موجود تھے؟ اسماعیل علیہ السلام, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو نیچے بٹھا کے آئی ہیں نا, وہاں سے آواز آئی. تو اصل میں کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے. تو بہرحال پھر وہ زمزم کا کنواں وہاں سے شروع ہوا, تو پینے کو پانی مل گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ دوڑی تھی صفا مروہ کے مابین, اور اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی تھی نا, اللہ کے فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کیا تھا. اللہ نے ان کو کیا شان دی, ان کو کیا مقام دیا, ان کے دوڑنے کو سنت بنا دیا گیا. قیامت تک لوگ حج کرنے کے لیے آتے رہیں گے, عمرہ کرنے کے لیے آتے رہیں گے, اور وہاں پہ دوڑتے رہیں گے, چلتے رہیں گے جہاں پہ ہاجر چلی تھیں, اسماعیل علیہ السلام کی والدہ چلی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے. درود شریف میں ان کا نام آتا ہے, کئی مقامات پہ ان کا تذکرہ آتا ہے. تو ایسے ہی انہوں نے قربانی دی تو ان کی بھی یادگار, دوڑنے کی یادگار سنت بنا دی گئی. تو یہ حدیث ہے بخاری شریف کی, نمبر ہے 3364, 3364. وہاں پہ یہ واقعہ آیا ہے, اور اس میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام آخر میں جا کے فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا, کہ یہیں سے ہے
لوگوں کا ان دو کے درمیان چلنا اور دوڑنا، ان کے مابین، صفا اور مروہ کے مابین۔ تو یہ گفتگو آپ کو بتانے کا مقصد، یہ گفتگو اللہ کے نبی نے کیوں بتائی، میں کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ ہم بھی انہی کی طرح اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات کی خاطر شریعت کو بھول جائیں، شریعت کو نظر انداز کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کتاب کے مؤلف کہ 7 اشواط، صفا مروہ کے مابین چلے گا، دوڑے گا تو کتنے چکر؟ 7 چکر۔ اشواط کا معنی چکر۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1218 1218، اور راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور جناب جابر کے تعلق سے پہلے میں ایک وضاحت کر چکا ہوں، ایک فائدہ آپ کو دیا تھا، ایک بات آپ کو بتائی تھی، کس کو یاد ہے؟ جی جی، اور کس نے کہا مجھے؟ جی بتائیں آپ، کیونکہ حماد بھائی تو باقاعدہ طالب علم ہے نا، تو ان کا بتانا اتنی بڑی بات نہیں، آپ بتائیں تو بڑی بات، اس لیے میں نے ان کو روک دیا کہ آپ بتائیں۔ جی، ان کا نام حسین علی بن حسین ہے، اور یہ حدیث لینے گئے تھے ایک صحابی کے پاس، اور انہوں نے ان کا بڑا احترام کیا، بڑا اچھے سے ان کا استقبال کیا، ان کو پیار کیا۔ معذرت تھوڑی سی آپ کو، یعنی کہ جی آپ بتائیں۔ جی، حج کی حدیث یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس وہ آئے تھے جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحابی تو یہی ہیں جابر بن عبداللہ، تو انہوں نے حج کے معاملے میں سب سے لمبی حدیث بیان کی ہے، گویا کہ آپ کے حج کے معاملے میں یہ اسپیشلسٹ ہیں۔ کون؟ جناب جابر۔ تو ان کی حدیث ہے اسی لمبی حدیث میں، جس کا مسلم شریف میں نمبر ہے 1218 1218، اس میں جناب جابر کہتے ہیں حتی اذا کان آخر طوافہ علی المروہ، کہ جب مروہ پہاڑ پہ آپ کا آخری چکر تھا، تو وہاں ایک روایت میں ہے فلما کان السابع عند المروہ، جب مروہ کے پاس آخری کی جگہ پہ آیا 7واں چکر تھا، اس کا مطلب کتنے چکر ہوں گے؟ 7۔ فقال، تو تب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے لو انی استقبلت من امری ما استدبرت، اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بات میں معلوم ہوئی تو لم اسق الہدیہ، میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہ آتا، وجعلتها عمرہ، اور میں اس حج کو عمرے میں تبدیل کر دیتا۔ فمن کان منکم لیس معہ ہدی، تم میں سے جو کوئی قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آیا، فلیحل، وہ طواف کے بعد، صفا مروہ کی صحیح کے بعد اب کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَہ، اور اس حج کو عمرے میں تبدیل کر دے، یعنی کہ عمرہ کر لے، حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے تاکہ اس کا حج تمتع بن جائے۔ تو بہرحال یہ حدیث یہاں پہ آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی؟ بتانے کے لیے کہ صفا مروہ کے مابین چکر کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابن الجارود نے المنتقی میں روایت کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ داعیا بالمأثور، کہ یہ چکر لگائے گا معصور دعائیں کرتے ہوئے۔ معصور یعنی کہ وہ دعائیں جو ثابت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو اثر میں آئی ہیں، آثار میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں۔ تو وہ کیا دعائیں ہیں جی؟ ایک تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی جائے گی، وہی مسلم شریف کی حدیث جناب جابر والی، وہی نمبر 1218 مسلم شریف میں، کہ اذا دنا من الصفا قرأ، جب نبی علیہ السلام صفا پہاڑ کے قریب آئے، صفا پہاڑ پہ ابھی چڑھے نہیں ہیں، صفا پہاڑ کے قریب آئے، کس کے بعد؟ طواف کے بعد، طواف کے بعد گئے ہیں صفا پہاڑ کی طرف اور ابھی قریب ہوئے ہیں، تو قرأ، تو آپ نے یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ پہاڑ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بہ،
میں آغاز کرتا ہوں صفا مروہ کا اس پہاڑ سے جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے. اللہ نے پہلے کس کا نام لیا؟ صفا کا. تو آپ نے کہا کہ میں وہاں سے آغاز کروں گا اس پہاڑ سے جس کا اللہ نے پہلے نام لیا. تو صفا سے آپ نے آغاز کیا. تو جو آج حج کرے، عمرہ کرے، تو جب پہلی بار صفا پہاڑ کے قریب آئے گا تو یہ آیت پڑھے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر پڑھے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، تو میں آغاز اس پہاڑ سے کر رہا ہوں جس پہاڑ کا اللہ نے پہلے نام لیا ہے. اس کے بعد صفا پہاڑ پہ آپ یوں کھڑے ہوں، اس کے اوپر کھڑے ہوں یوں کہ آپ کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہو. اگر کسی وجہ سے نظر نہ آئے تو کم از کم آپ کا منہ ادھر ہو، اور آپ 3 بار کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے. بلکہ میں پوری دعا نیچے سے حدیث پڑھ کے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ پہلے میں زبانی بتاؤں پھر اوپر دیکھ کے. تو یہ حدیث ہے مسلم شریف کی، نمبر وہی ہے 1218، حدیث جابر. اس میں وہ کہتے ہیں فبدأ بالصفا، آپ نے آغاز کیا صفا مروہ کا کس پہاڑ سے؟ صفا پہاڑ سے. فرقی علیہ، چنانچہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھے، پہاڑ پہ چڑھے. حتی رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا. فاستقبل القبلہ، چنانچہ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. فوحد اللہ وکبر، تو آپ نے اللہ کی توحید بیان کی اور اللہ اکبر کہا. اس کا مطلب ہے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن اس کی مزید تفصیل آئی ہے ابن ماجہ میں، وہاں پہ یہی حدیث آئی ہے، تھوڑی سی وہاں پہ تفصیل ہے کہ فکبر اللہ وحللہ وحمدہ، آپ نے اللہ اکبر کہا، لا الہ الا اللہ کہا اور الحمدللہ کہا. اور اللہ اکبر 3 بار کہنا ہے. کتنی بار؟ یہ کہاں سے معلومات ملی؟ یہ نسائی شریف سے. وقال، اور اس کے بعد یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کو کتنی پسند ہے اپنی توحید. جگہ جگہ بندے سے اقرار، کہو لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہاں پہ بھی یہی ہے اور یہاں پہ بھی یہی اقرار. اللہ کو اپنی توحید سے بڑی محبت ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو توحید پہ قائم و دائم رکھنا چاہیے اور شرکیات سے اور بدعات سے دور رہنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ دعا آپ نے سن لی ہے، ابھی میں ترجمہ کروں گا لیکن دعا آپ نے سن لی ہے. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ جناب اس موقع پہ درود کیوں نہیں پڑھا گیا، میں درود بھی پڑھوں گا، تو کیسا رہے گا؟ یہ درست نہیں رہے گا. اگر آپ اس کی تبلیغ باقاعدہ شروع کر دیں گے، باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دینی شروع کر دیں گے، تو یہ اچھی طرح بدعت بن جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ درود نہیں پڑھا، صحابہ اکرام کو آپ نے یہ نہیں بتایا. تو یہی دعا پڑھی جائے گی، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ہر چیز کی ملکیت اس کی ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفوں کا حقدار وہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، مسلم شریف میں اتنا ہی آیا ہے، لیکن ابن ماجہ میں ساتھ آگے ہے لا شریک لہ، دوبارہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بلکہ جن الفاظ کا میں ترجمہ کر چکا ہوں وہاں پہ بھی ایک اضافہ ہے، کس کتاب میں؟ ابن ماجہ میں بھی، ابو داؤد شریف میں بھی.
ہونا یوں چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ، اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، کس نے؟ اللہ نے۔ وَنَصَرَ عَبْدَہ، اور اس نے مدد کی اپنے بندے کی۔ کون سا بندہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ ہے ان فتوحات کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، خصوصاً اشارہ ہے جنگ احزاب کی طرف، جنگ خندق کی طرف، جس میں دشمنوں کا لشکر ایک نہیں تھا، کئی ایک تھے۔ دشمنوں کا لشکر ایک نہیں تھا بلکہ کئی ایک تھے۔ تو انجد وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور اس نے تمام لشکروں کو اکیلے نے شکست دی۔ یہ دعا پڑھنے کا مقصد بھی ہم آئے ہیں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے، تو اس میں اشارہ ایک جنگ کی طرف وہ جو 400 سال پہلے ہوئی تھی۔ کیوں؟ اللہ اکبر، سبق ہے میرے لیے آپ کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، صحابہ اکرام کی مدد کی، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی مدد یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے لیے پیغام کہ اگر آپ توحید پہ آ جائیں ان کی طرح اور اللہ کے دشمنوں کے لیے پھر مقابلہ کریں ان سے، توحید پہ آ جانے کے بعد، صحیح معنوں میں مسلمان بن جانے کے بعد، مومن بن جانے کے بعد اللہ سے مدد مانگے، تیاری کر کے آئیں، تو دشمن جتنا بھی بڑا ہو، چاہے ساری دنیا کفر جمع ہو جائے، اللہ آپ کو ایسے ہی فتح دے گا جیسے اللہ نے اپنے بندے محمد کو فتح دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دشمن کی فوجیں کتنی بڑی ہیں، ان کے پاس ہتھیار کس قسم کے ہیں، مسئلہ ہے عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا۔ ہماری نگاہ ہمیشہ وسائل پہ رہتی ہے، اسباب پہ رہتی ہے۔ اسباب ضروری ہیں، اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، تبھی اسباب آپ کے کام آئیں گے اور دشمن کے اسباب ناکام ہوں گے۔ ورنہ اسباب کے لحاظ سے مقابلہ کریں گے تو دشمن کے پاس وسائل، اسباب آپ سے کہیں زیادہ ہے، تعداد آپ سے کہیں زیادہ ہے، کبھی نہیں جیت سکتے آپ۔ آپ تبھی جیتیں گے جب اللہ کو منا لیں گے، اور اللہ تب مانے گا جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، آپ توحید کے اوپر ہوں گے، شرک و بدعات سے دور ہوں گے۔ ثم دعا بین ذالک، پھر آپ نے دعا کی اس کے درمیان، قال مثل هذا 3 مرات، اس قسم کے الفاظ آپ نے 3 بار کہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ اس حدیث کو تمام روایات کی روشنی میں سمجھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ 3 بار کہیں گے اللہ اکبر، پھر یہ لا الہ الا اللہ والی لمبی دعا کریں گے ہاتھ اٹھائے بغیر، اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا کرنے کے لیے۔ یہ میں وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ جب عمرے پہ جائیں گے انشاءاللہ، جب آپ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو لے کر جائے، بار بار لے کر جائے، آپ دیکھیں گے لوگ وہاں پہ بیت اللہ کی طرف ہاتھ یوں اٹھا رہے ہوں گے، ایسے اشارے کر رہے ہوں گے۔ نہیں بھائی، وہاں پہ ہاتھ اٹھانے ہیں دعا کے لیے، اشارہ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اور وہ یہ دعا عربی والی پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے، جو دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، اپنی زبان میں کریں، اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہاتھ نیچے کر لیں، پھر پڑھیں 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر ایک بار یہ لمبی دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، پھر ہاتھ نیچے کر لیں، پھر یہ دعا پڑھیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں۔ یہ عمل کتنی بار کرنا ہے؟ 3 بار۔ اس کے بعد اب آپ صفا پہاڑ سے نیچے اتریں گے اور آپ کا رخ کس کی طرف ہوگا؟ مروہ پہاڑ کی طرف۔
اب آپ جا رہے ہیں مروا پہاڑ کی طرف، راستے میں سبز لائٹیں آئیں گی، سبز لائٹ جب آئے تو وہاں سے آپ نے دوڑنا شروع کر دینا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں پہ دوڑی تھیں ہاجر، یعنی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ اور پھر جب سبز لائٹ ختم ہو جائے تو اب آپ کے دوڑنے کی جگہ ختم ہوئی، اس کے بعد معمول کی چال چلیں گے اور مروا پہاڑ پہ آپ پہنچ جائیں گے۔ مروا پہاڑ پہ آپ وہی دعا پڑھیں گے جو 3 بار آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ صفا پہاڑ پہ پڑھی تھی، اور ادھر بھی آپ کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوگا، لیکن وہاں پہ کعبہ شریف آپ کو نظر نہیں آئے گا، آگے رکاوٹ ہے، لیکن رخ آپ کا ادھر ہی ہوگا۔ پھر آپ چل پڑیں گے صفا پہاڑ کی طرف۔ اب آپ صفا پہاڑ پہ پہنچ گئے، کتنے چکر ہو گئے؟ 2 ہو گئے، دھیان سے، کتنے چکر ہو گئے؟ 2۔ یہ اردو والا چکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بس ہمیں شوط کا اور کوئی متبادل لفظ نہیں ملا، تو بہرحال یہ چکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جناب والا صفا سے مروا جائیں اور مروا سے صفا آئیں تو ایک چکر ہوا، نہیں نہیں، یہ 2 ہو چکے ہیں۔ ثم نزل الى مروا، جناب جابر کہتے ہیں پھر آپ مروا پہاڑ کی طرف اترے۔ کہاں سے اترے؟ صفا سے، صفا سے۔ حتی اذا انصبت قدماہ فی بطن الوادی سعی، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم وادی میں، یعنی کہ وہ جو ہموار جگہ ہے وہاں آپ کے قدم پڑے تو سعی، آپ نے دوڑ لگائی، وہی جہاں آج سبز لائٹیں ہیں۔ حتی اذا صعدتا مشا، اور جب وہ ہموار جگہ ختم ہوئی، چڑھائی پہ چڑھنے لگے آپ کے پاؤں، تو مشا، آپ معمول کی چال چلے۔ ثم اتى المروہ، پھر آپ مروا پہاڑ پہ آئے۔ ففعل على المروہ كما فعل على الصفا، مروا پہاڑ پہ آپ نے یوں کیا جیسے آپ نے صفا پہاڑ پہ کیا تھا۔ اس انداز سے آپ کے ساتھ چکر لگیں گے، اور آخری چکر کا اختتام کس پہاڑ پہ ہوگا؟ مروا پہ ہوگا، اور مروا پہاڑ پہ آخری بار بھی دعائیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دعائیں پڑھنے کا عمل کتنی بار ہوگا؟ 8 بار۔ وہ ایک دفعہ کہہ رہی نا، دعا پڑھنے کا عمل کہہ رہا ہوں نا، دعا پڑھنے کا عمل چکر 7 ہیں، دعا پڑھنے کا عمل 8 بار ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں۔ وَإِذَا كَانَ مُتَمَتِّعًا، اور اگر کوئی حج تمتع کر رہا ہے تو صار بعد السعی حلالا، تو صفا مروہ کی سعی کے بعد وہ حلال ہو جائے گا، کیونکہ اس کا تو یہ عمرہ ہے نا۔ حج تمتع کرنے والے کا عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حج تمتع کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فی الحال یہ عمرہ کر رہا تھا، تو اب یہ کیا کرے؟ صفا مروہ کی سعی کے بعد کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ حتی اذا کان یوم الترویہ، یہاں تک کہ جب تربیہ والا دن ہو تو احل بالحج، تو پھر حج کا تلبیہ پڑھے، حج کا احرام باندھے، حج کی نیت کرے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ یوم الترویہ کسے کہتے ہیں؟ یوم الترویہ 8 طریقوں کہتے ہیں، بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اس کا نام یوم ترویہ کیوں ہے جی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تربیہ کہتے کس کو ہیں؟ ربا یربی تربیہ، یہ پانی پلانے کو، سیراب کر دینے کو کہتے ہیں۔ تو اس دن حاجی لوگ اس زمانے کے مطابق اپنی گاڑیوں میں پٹرول ڈلوا لیتے تھے کہ پٹرول آگے نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے، اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے، کیونکہ اب مینا میں جانا ہے، پھر آگے عرفات میں جانا ہے، پھر مزدلفہ میں جانا ہے، پھر مینا میں آنا ہے، پھر پتہ نہیں کب پانی ملنا ہے اونٹوں کو۔ تو اس لیے اس کو کیا، کون سا نام دیا گیا؟ یوم الترویہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ جب یوم ترویہ ہوگا، یعنی کہ 8 تاریخ ہوگی، تو احل بالحج، تو حج کا تلبیہ پڑے گا۔ اچھا، یہ تفصیل جو بتائی ہے اس کی اب دلیل حدیث وہی جناب جابر کی روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 1568 1568، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا اور وہاں پہ نمبر ہے 1216۔
1216 جناب جابر کہتے ہیں کہ انہ حج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حج کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. انہوں نے، کس نے؟ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. یوم ساق البدن معہ، جب آپ نے قربانی کے اونٹ اپنے ساتھ آپ لے کر آئے تھے. وقد احلوا بالحج مفردا، اور اس موقع پہ لوگوں نے حج کا تلبیہ پڑھا تھا مفردن، اکیلے حج کا. کس کا؟ اکیلے حج کا. فقال لهم، تو آپ نے ان لوگوں سے کہا، احلوا من احرامکم بطواف البیت وبین الصفا والمروہ، کہ تم لوگ احرام کھول دو، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد. یہ آپ کن سے کہہ رہے ہیں جو کیا نیت کر کے آئے تھے؟ حج کی. نیت کس کی کر کے آئے تھے؟ اکیلے حج کی. اکیلے حج کی نیت کر کے آئے تھے. ایسے لوگوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے تم کیا ہو جاؤ؟ حلال ہو جاؤ. وقصروا، اور کیا کرو؟ سر کے بال کتروا لو، منڈوا لو نہیں کہا، کیونکہ وجہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جب آپ نے حج کیا تھا تو یہ جو عمرے کا یہ ہو رہا ہے طواف صفا مروہ کی صحیح، اس کی تاریخ کیا بنتی ہے؟ 4 تاریخ. البتہ نبی علیہ السلام چونکہ حج تمتع کی نیت نہیں تھی، آپ کی نیت حج قران کی تھی جس میں عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ کا یہ آپ کی حج کی یہ تھی صفا مروہ کی صحیح. تو وہ لوگ جنہوں نے صرف حج کی نیت کی تھی، ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ طواف کر چکے ہو، صفا مروہ کی صحیح کر چکے ہو، تم اب بال چھوٹے کروا لو، بال کتروا لو اور احرام کھول دو، تمہارا عمرہ ہو گیا. اب 8 تاریخ کو تربیہ والے دن تم نے حج کی نیت کرنی ہے. فرمایا ثم اقیموا حلالا، پھر تم حالت احرام میں ہی رہنا. مکہ میں جتنے دن رہنا ہے حالت احرام میں نہیں، عبادت یعنی کہ حلال، یعنی کہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو کر رہنا، حلال ہو کر رہنا. حتی اذا کان یوم التربیہ، یہاں تک کہ جب تربیہ والا دن ہو. فاحلوا بالحج، تو پھر تم کیا کرنا؟ حج کا تلبیہ پڑھنا. وجعلوا التي قدمتم بها متعہ، اور وہ حج جس کی نیت کر کے تم آئے ہو اس کو تم بنا لو حج تمتع. نیت کر کے آئے تھے اکیلے حج کی بہت سارے لوگ، تو آپ نے کہا اس کو کیا بنا لو؟ حج تمتع بنا لو، یعنی کہ عمرہ اینڈ حج. فقالوا، تو لوگوں نے آگے سے کہا، کیف نجعلها متعة وقد سمينا الحج، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم اس کو کیسے حج تمتع بنا لیں، ان کے کیسے پہلے عمرہ کر کے حلال ہو جائیں جبکہ ہم نے حج کی نیت کی تھی، یعنی کہ بیچ میں ہم حلال کیسے ہو جائیں؟ نیت ہم کس کی کر کے آئے ہیں؟ حج کی. فقال، تو آپ نے کہا، افعلوا ما امرتکم، تم وہ کام کرو جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ میری بات ماننا. میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں. اب اصول کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جس کی نیت کی ہے اس کام کو پورا کریں. اب طواف آپ نے کیا ہے مثال کے طور پہ حج کی نیت سے، صفا مروہ کی صحیح آپ نے کی ہے حج کی نیت سے، اور اب آپ کہتے ہیں جی میرے عمرے کا طواف ہو گیا، عمرے کی صفا مروہ کی صحیح ہوگی، یہ کیسے چلے گا؟ تو اصولوں کے لحاظ سے اس بات کو عقل قبول نہیں کرتی. اصول ٹکرا رہے ہیں، کس سے؟ حدیث سے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ کام کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا تم وہ کام کرو جو میں نے کہہ دیا ہے. پتا چلا کہ یہ قاعدے جو ہم بنا لیتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، اصول ہم بنا لیتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، یہ اصول اچھے ہیں، یہ قواعد اچھے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ اصول یا قاعدہ حدیث سے ٹکرائے گا تو اس قاعدے کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو سینے سے لگا لیں گے. ہمارے حنفی بھائیوں سے یہی غلطی ہوتی ہے، کیا؟ وہ قاعدے کے اوپر جم جاتے ہیں، حدیث آ جائے حدیث کی تعبیر کرتے ہیں، قاعدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے.
ہم کہتے ہیں قواعد آپ کے اچھی بات ہے، ہم قواعد کے مخالف بالکل نہیں ہیں، قواعد کے ذریعے دین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ قاعدہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ کسی حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے نا، اصول کیا تھا کہ آپ نے طواف کیا ہے کس کی نیت سے؟ حج کی نیت سے۔ صفا مروہ کی صحیح کی ہے کس کی نیت سے؟ اب اچانک اب بال کتروا کے کہتے ہیں جی میرا عمرہ ہو گیا، یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا نہیں، تم وہ کام کرو جس کا میں تم کو حکم دیا ہے۔ فلولا انی سقت الہدی لفعلت مثل الذی امرتکم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں قربانی کے جانور میقات سے ساتھ لے کر آیا ہوں تو میں بھی وہی کچھ کرتا جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، لیکن میری مجبوری کیا ہے کہ میں قربانی کے جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، اس وجہ سے اب کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جو چیزیں میرے اوپر حرام ہیں، اب ان کے میں حالت احرام میں ہوں نا، وہ حلال نہیں ہوں گی، احرام میں نہیں کھول سکتا حتیٰ کہ قربانی کے جانور پہنچ جائے محلہ، اپنے مقام پہ، ان کے 10 سلیق کو ذبح ہو جائیں۔ فَفَعَلُوا، چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی بات مان لی اور آپ کی بات کی تعمیل کی۔ یہاں پہ آخری بات صفا مروہ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کیا صفا مروہ کی سعی بطور نفل کر سکتے ہیں؟ ایک ہے حج میں صفا مروہ کی سعی، ایک ہے عمرے میں، ایک یہ کہ ویسے ہی اللہ کی عبادت ہے، چلو جی ایک صفا مروہ کی سعی اور کر لیتے ہیں۔ طواف تو چلے گا، طواف آپ حج کے بغیر بھی کریں ثواب ملے گا آپ کو، عمرے کے بغیر طواف کریں ثواب ملے گا، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کیا صفا مروہ کی سعی بھی اس طرح کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ کہ نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو طواف جو ہے وہ آپ نفلی کرتے رہیں، حج کے بعد، عمرے کے بعد، حج سے پہلے، عمرے سے پہلے، جب چاہیں کریں، لیکن صفا مروہ کی سعی حج میں ہی کی جائے گی بس، عمرے میں ہی کی جائے گی اور بس۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں بھی صفا مروہ کی سعی میں دوڑیں گی؟ صفا مروہ کی سعی میں عورتوں کے لیے علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ نہیں دوڑیں گی۔ آپ کہیں گے کہ بھئی جن کی وجہ سے دوڑ لگائی ہے وہ تو عورت تھی، جب وہ دوڑی تھی تب کوئی مرد دیکھنے والا نہیں تھا، اور آج دوڑیں گی تو کیا موجود ہے؟ مرد دیکھنے والے موجود ہیں، اور ان کی تو مجبوری تھی، تو ہم ان کی یاد میں چکر تو لگا رہے ہیں۔ اب مرد دوڑیں گے، لیکن جو عورتیں ہیں یا کمزور لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں تو وہ نہیں دوڑیں گے۔ واللہ تعالی عالم۔ آخر میں ایک اعلان ہے، اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ بات آج فائنل ہو جائے گی، اور کافی حد تک فائنل ہو چکی ہے، کہ انشاءاللہ رمضان کی مناسبت سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، رمضان میں قرآن کریم کا مختصر سا دورہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ ایک سپارہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ تو یہ کام 1 گھنٹے کا نہیں ہوگا، یہ کام کم از کم 2 گھنٹے کا ہوگا، اور شاید کبھی 5 منٹ زیادہ ہو جائیں، کبھی 10 منٹ زیادہ ہو جائیں، کبھی 15 منٹ زیادہ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کا یہ عمل ہو جائے۔ لیکن رمضان کون سا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ تو رمضان معلوم نہیں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، یا اس کے بعد کوئی رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ کل سے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ چاہیں گے کہ عید سے 2-3 دن پہلے یہ دورہ ختم ہو جائے، تو اس لیے کل سے ہی اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان
امید ہے کہ آج رات آپ کو مل جائے گا، ورنہ کل تک مل جائے گا، کل زور سے پہلے مل جائے گا۔ تو امید یہی ہے کہ کل کلاس جو ہوگی وہ تفسیر کی ہوگی۔ اچھا، اب ٹائمنگ کیا ہوگی، یہ اہم بات ہے۔ تو ٹائمنگ ظاہر ہے کہ رمضان کے لحاظ سے ہوگی، اور وہ کیا، 10 بجے شام، رات، تاکہ تراویح پڑھ کے ہم یہ کام شروع کر سکیں نا۔ تو اب یہ جو پہلا دن ہوگا تو اس کے بارے میں بھی یہی امید ہے کہ وہ بھی پھر رمضان کے مطابق ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ 2 دن جو ہے، جو رمضان جب تک شروع نہیں ہوتا، سٹارٹ نہیں ہوتا، تب تک ہم ٹائم یہیں رکھیں۔ تو یہ سب کچھ اعلان میں آ جائے گا انشاءاللہ، اعلان آپ تک پہنچے گا واٹس ایپ گروپ کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ یہ 2-2.5 گھنٹے آپ نے دینے ہیں قرآن کریم کے لیے۔ اس میں کیا ہوگا، ترجمہ ایک ایک لفظ کا انشاءاللہ، اور مختصر تفسیر جہاں پہ وضاحت کی ضرورت ہوئی، لمبی چوڑی نہیں، کیونکہ صرف 2 گھنٹے ہوں گے، 2.5 گھنٹے ہوں گے۔ اور کہیں کہیں پہ سبب نزول، شان نزول کی آیت کیوں نازل ہوئی تھی، اس قسم کے امور، اور کہیں کہیں پہ وضاحت ہوا کرے گی کہ یہ فعل ہے تو اس کا فاعل کدھر ہے، تاکہ سمجھ آ جائے بات کدھر جا رہی ہے، کدھر آ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ قرآن کریم کا اہتمام کریں گے، قرآن کریم آپ کے ہاتھ میں ہوگا، قلم بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر ہی انشاءاللہ اس عمل کا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کا ہم لوگوں کو حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا سبب بنے۔ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے، آپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں گے، اپنی بیگم کو ساتھ بٹھائیں گے، اور گھر میں ایک ماحول بنائیں گے، بچوں میں، بیگم میں، رشتہ داروں میں رمضان کا ذوق اور شوق پیدا کریں گے۔ تو جو آپ کی بات سن کر، آپ کی ترغیب سن کر اس کا حصہ بنے گا، انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اتنا ہی ثواب انشاءاللہ اس کی طرف سے آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ اعلان جو آئے گا اس میں بتا دیا جائے گا کہ یہ درس کہاں پہ آنا ہے، زوم کا، اور ایسے ہی فیس بک کا، انشاءاللہ فیس بک کا یہی رہے گا جو آج کل آپ کے پاس اعلان آ رہا ہے، یعنی کہ وہ جو شیخ عبدالباسط فہیم لکھا ہوتا ہے، پیج کا نام یہ ہوتا ہے۔ اور زوم کا بھی امید ہے کہ جو آج کا زوم کا کیا کہیں گے لنک ہے، یہی رہے گا، امید یہی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔